بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. آج کچھ اہم خبریں، اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب بڑا شدید عدم اعتماد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، جو کہ چیف جسٹس ہے، اور اس لیے انہوں نے آج اپنی جو توہین عدالت کی درخواست تھی الیکشن کمیشن کے خلاف وہ بھی وڈرا کر لی، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی وڈرا کر لی. اور موقف یہ ہے کہ ہمیں اب اعتبار نہیں ہے اور بڑا غلط فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ کیس کو، جیسے میں پہلے کہا تھا، میں دوبارہ کہوں گا، مکمل جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس قانونی طور پر بہت کمزور تھا اور عام حالات میں یہی فیصلہ آ سکتا تھا. بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید تھوڑی گنجائش نکل سکتی تھی، تھوڑا وقت دیا جا سکتا تھا، لیکن عدالت نے بہرحال الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا. الیکشن کمیشن کا فیصلے یا اس کا دائرہ اختیار تحریک انصاف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ اختیار ہی نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا، تو پھر فیصلہ بائی اینڈ لارج مطلب آنا ہی تھا. لیکن چلے شاید گنجائش نکل سکتی تھی. ایک ویو ہے، میں بھی ایک حد تک اس سے سبسکرائب کرتا ہوں کہ شاید کچھ گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ نہیں، قانون پر عمل ہونا چاہیے. لیکن ایک بات جو لطیف کھوسا صاحب نے کی وہ بڑی متنازع ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے الیکشن حرام تھے، یہ ہوتے کون ہیں ہمارا بلے کا نشان لینے والے؟ کمال ہے جناب. مطلب آپ کی اس اوڈیسٹی کے اوپر اور اتنی جو ایک رونت ہے اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ مطلب وہی ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. میں یہی والی بات پھر میں کہنے پڑے گی کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو کچھ سپر نیچرل طاقتیں سمجھنا چھوڑ دیں. ہیں تو سارے قانون کے تابع. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی اس بات پر تنقید کرے گا کہ جی آپ ہر وزیر اعظم کو اپنے اثاثے دکھانے چاہیے، بتانے چاہیے، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی نہیں بتاتا تو وہ جواب دہ ہے. اسی طرح ہر سیاسی جماعت قانون کے تابع ہے. اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے یا قانون کے مطابق نہیں کرائے تو آپ کو تو سبمسو ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ہمیں ہماری اوپر ہماری درخواست قبول کی جائے، ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں وقت دیا جائے، ہمارے ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے، مہربانی کریں. آپ اتنی غرور اور اتنی تکبر اور اتنی تمکن سے کہہ رہے ہیں ہوتے کون ہیں؟ بھائی ہوتے تو پھر ریاست تو ہوتی ہے نا، اور وہ کسی سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے. ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ کسی بھی انڈیویجول سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو ایک تو بات کے ذہن میں رکھ لیں. ہاں، اعتبار نہیں رہا. مونے سلائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، لیکن ہمیں ان پہ ٹکے کا اعتماد نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کر لو، ہمارا بلے کا نشان ہٹا دو، اور پھر یہ توقع رکھو کہ ہم کہیں گے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم نے وڈرا کیا سپریم کورٹ سے، اور آئندہ بھی ہم اعتماد کیسے کریں ان کا؟ اب جو مونے سلائی صاحب کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہماری لیول پلینگ فیلڈ نہیں، بالکل نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ. یہ بات تو لکھی پڑی ہے نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ میں چودھری مونے سلائی صاحب، کیونکہ وہ ہی واز ان دا مڈل آف اٹ along with چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے. چودھری مونے سلائی صاحب آج اگر ان پر سے پردہ اٹھائے نا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے اپنے، وہ کہتے ہیں نا، اپنی زنجیروں میں پتھر کیسے ڈال کر ان کا وزن زیادہ کیا. چودھری مونے سلائی صاحب یا چودھری پرویز الہی صاحب تو نہیں کہتے تھے کہ جی اسمبلیاں توڑو، فوج سے لڑائی کرو، یہ کرو وہ کرنا. وہ تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے بھائی یہ کام نہ کریں، یہ گلے پڑ جائے گا. اب وہ گلے پڑا ہوا ہے خان صاحب کے بھی اور پوری جماعت کے. جماعت کا کیا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا نہیں کہتے. ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست کے اندر میں برا کہتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب آج انہیں اگر برا بھلا صرف اس لیے کہہ رہے ہیں یا ان کی جماعت کہہ رہی تھی کہ لفٹ نہیں مل رہی، آج لفٹ مل جائے تو عمران خان صاحب ان کی وہ مالا جپنے لگ پڑیں گے. کروڈ ریالٹی ہے نا، مانے یا نہ مانے یار، بٹ دس از واٹ اٹ از. ایسے ہی ہے نا، یہ کروڈ ریالٹی ہے. اب آپ سارے حاجی ثناء اللہ بن جائیں اور کہیں جی نہیں ہم تو جی عوام کی جد و جہد کر رہے ہیں. یار سوا عوام کی جد و جہد کر رہے ہیں آپ، اپنے اقتدار کے لیے لپیٹے مار رہے ہیں، اور آپ بینڈنگ اپ بیکورڈس کہ کسی طرح ہمیں لفٹ مل جائے اسٹیبلشمنٹ سے. سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا اوکاڑا کے اندر جلسہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ. اب لوگوں نے اس کے اوپر جتنے مرضی کوئی کہہ دے یا سب کچھ کہہ دے، فرق کیا ہے؟ جو مجھے این اے 127 کے اندر جا کے لگا کہ پہلے جو پی ایم ایل این کی حالت تھی، وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی بھی، جب سب کچھ تھا، میاں نواز شریف کا ایلیمنٹ مسنگ تھا. ہی واز ناٹ ان دا کنٹری. میاں نواز شریف کے واپس آنے سے فرق پڑا ہے. جو این اے 127 پہ جا کے مجھے بھی لگا تھا نا
کہ یار وہ لوگ تو یہ بتاتے تھے نا جب آپ اندر صاحب جائیں کہ فیلڈ کے لیے آپ جائیں گے تو بس پی ٹی آئی ہو جائے گی ہر طرف اور نون کا بندہ ہی آپ کو نہیں نظر آئے گا. ایسا نہیں. اسی طرح یہ جلسہ بیرو میٹر نہیں ہوتا, لیکن بڑا اور کامیاب جلسہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر اور سپورٹر وہ میاں نواز شریف کے واپس آنے کی وجہ سے اس میں نئی ایک انرجی آ چکی ہے, وہ جاگ چکا ہے. اور ہاں بالکل یہ بات میں کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت باقاعدہ طور پر یہ دکھا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور شدہ جماعت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے قریب جماعت ہے اور اقتدار کی طرف بڑھتی ہوئی جماعت ہے. بالکل کلیئر, ہر ایک کو پتا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سینٹیمنٹ ہے وہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, وہ آج نہیں بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں. وہ ایک بات سیدھی سی ہے جی آج کے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور زیادتی کی گئی تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کے کی تھی. اور اب میاں نواز شریف کی جب حکومت تھی تو ملک ٹھیک چل رہا تھا. ایک جو براڈر پکچر ہے وہ یہ ہے. کل میاں صاحب اقتدار میں آئے اور لڑائیاں ہو جائیں, نئے پھڈے پڑ جائیں, اس کے بارے میں بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آج تو یہ حالات ہیں. مریم نواز شریف بے شک کراؤڈ پولر ہیں, سب کچھ ہے, ان میں ان کے والد کا ریفلیکشن ہے زبردست, بالکل ٹھیک ہے, نظر آتا ہے. لیکن میاں نواز شریف کا واپس آنا ایک گیم چینجر ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور جو بات میں نے کہہ دی پہلے میں دوبارہ کہوں گا, ہاں یہ فیکٹر ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اقتدار میں آ رہے ہیں, اقتدار میں آ رہے ہیں, اقتدار میں آ رہے ہیں. اس جماعت کے وہ کہتے ہیں نا ششکے ہی اور ہو جاتے ہیں, جس کا پتہ ہو ووٹر کو بھی پتہ ہو کہ یار انہوں نے اقتدار میں آنا ہے. کیوں جی کہ ان کا معاملہ ان کا سیدھا ہے. جیسے 2018 میں عمران خان صاحب کا معاملہ سیدھا تھا اسٹیبلشمنٹ سے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ بات تو بھائی ایسے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, مسلم لیگ نون آ رہی ہے اور اقتدار میں آ رہی ہے. آگے کا نہیں پتہ, غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ آئیں گے جی اور حکومت 6 مہینے چلے گی, 8 مہینے چلے گی, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں آپ کہہ سکتے. ہاں حکومت چل سکتی ہے اگر دانش مندانہ طریقے سے چلائی گئی. اب لوگ کہیں گے دانش مندی کیا ہوتی ہے جی, کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ ذرا ان کو بالکل ڈٹ کے رہنا چاہیے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے, جب آپ اقتدار کے اندر واپس آتے ہیں مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, تو پھر آپ ڈٹ کے نہیں, پنجابی میں کہتے ہیں نا لفٹ کے رہتے ہیں. آپ یہ اس بات پہ مجھے گالیاں نہ دیجیے گا, میں تو مذاق کروں, آپ 100 دفعہ دیں جو آپ نے کہنا ہے. لیکن جب آپ مدد لے کر آتے ہیں تو پھر ذرا ٹھنڈی کر کے کھائیں, لوگوں کو گورن کریں, لوگوں کو ڈیلیور کریں, گورن نہیں ڈیلیور کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, عوام کو کوئی ریلیف ملے. لڑائیاں جھگڑے بھول جائیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اگر تو معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر لڑائیاں کرنی ہیں تو پھر وہی سب کچھ ہوگا, ریورس سب کچھ ہوگا, اور وہی اسی دائرے کے اندر ہم گھومتے رہیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرق ہے نا ابھی, کہ میں سہیل بڑائی صاحب نے بڑا اچھا زبردست کالم لکھا, انصار بھائی صاحب نے بھی کالم لکھا ہے کہ جی غازی فائزہ صاحب پہ کہ جی قاضی فائز صاحب اچھے جج بن سکتے ہیں. وہ بڑا اچھا کالم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اچھے جج, وہ قبولیت ان کی کیا ہے کہ وہ لیوریج دے دیتے. میں بھی یہ کہتا کہ شاید آج اتنی تنقید نہ ہو رہی ہوتی, لیکن قانونی طور پر میں کہہ چکا ہوں پی ٹی آئی کا کیس بڑا کمزور ہے. اسی طرح وڑائد صاحب نے اپنے کالم میں لکھا جی کہ ان ججوں کا کچا چٹھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ فیکٹ ہے کہ جب پینما کا کیس تو بعد میں چلا نا, یہ بات ہے دھرنوں کی 2014 کی. 2014 کے دھرنے تھے, شدید گرمی کا وہ وقت تھا, مطلب آپ کو پتہ شروع ہو چکا تھا, حبس ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے. ایک میٹنگ سے نکل کر جنرل ظہیر الاسلام صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے کہنے پر ایک شخصیت نے, ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت کو فون کیا اور کہا جی کہ آپ جائیں اور میاں نواز شریف کو کہہ کے استعفیٰ دے دیں. یہ 2014 کے دھرنے میں. وہ شخصیت جب اپنی گاڑی میں, کالے رنگ کی گاڑی تھی, اس میں جب بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس گئے تو آگے اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہوئے تھے. اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے, اور اسحاق ڈار صاحب بڑے پریشان تھے کہ کیا پیغام لائیں آپ, کیا ہوگا. ڈار صاحب ظاہری بات ہے وہ انہوں نے نوار اللہ بھی لگتے ہوئے دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا, تو وہ بڑے پینک کیے ہوئے. تو انہوں نے کہا میں نے میاں صاحب کو ملنا ہے, تو پیغام ہے. پیغام پھر آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے. اس کو میں نے آپ کو بتایا جنرل ظہیر الاسلام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور جنرل راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے. تو وزیر اعظم سے جب وہ کاروباری شخصیت ملی تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس یہ پیغام ہے آپ کے پاس. تو میاں نواز شریف صاحب نے لبے لباب ساری جو جتنی بھی باتیں کی, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ باہر چلے جائیں, آپ ایسے کریں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. استعفیٰ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ کریں, وہ اچھا جی آپ
استعفیٰ یا چلے جی کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں، کچھ عرصے کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسے کر لیں فلان کر لیں. اینڈ میں یہاں تک آ گئی بات کہ اس شخصیت نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے کہا لاہور ہی چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں اسلام آباد سے. تو میاں نواز شریف نے ان کو جواب دیا کہ جی میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر ہوں، دیکھی جائے گی، انہیں کہیں جو کرنا ہے کر لیں. یہ 2014 کے دنوں کی بات ہے، اور وہ شخصیت آج بھی حیات ہے اور ان کے پاس یہ مکمل سٹوری ویریفائی ہو سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اور صحافیوں کو بھی پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آ کر دوبارہ وہی حالات ہونے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے پہلے ادوار کے اندر ہوئے تو پھر آپ کو وہی لڑائیاں نظر آئیں گی. اور میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، پاکستان میں مقتدرہ شاید عمران خان صاحب کے وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف بہت زیادہ ٹلٹڈ تھی، حالات اور ہو گئے تھے. پھر اس اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنا پینڈولم دوسری سائڈ پہ کر لیا، مڈل میں گئے، پھر دوسری سائڈ پہ چلے گئے، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی. آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے، باجوہ صاحب کی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ ہارش ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ بھی سیدھا ہوا. تو لڑائیاں جھگڑے کوئی نہ کرے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے تو پھر ہم انہی دائروں کے اندر گھومتے رہیں گے، وہی سب کچھ ہوتا رہے گا. دس از دا لاسٹ تھنگ پاکستان وانٹس. اب آپ کو میں یہ بتا دوں جی کہ بار بار کہا جا رہا ہے جی کہ وہ آپ کو پتہ ہی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر، ظاہری بات ہے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ایک شخصیت ہیں، وہ جسے کہتے ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب، وہ ہر ایک کو کہتے ہیں جی چلے ہوئے کارتوس تو فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب کو بھی کوئی بہت عزت کی نگاہ سے تحریک انصاف میں نہیں لکھا جاتا. انہوں نے عارف الوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی. پھر عارف الوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں عواب الوی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم 100% کمیٹڈ ہیں. حالانکہ میرے نزدیک عارف الوی صاحب تو چلے بزرگ شخصیت ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن عواب الوی صاحب کو کم از کم ان کا کنڈکٹ رہا ہے، جو انہوں نے حرکتیں شروع میں کی اور جس طرح سے وہ صحافیوں کی ٹرولنگ کرتے تھے، جھوٹی لسٹیں بنایا کرتے تھے کہ جی فلانے نے یہ پلاٹ لے لیا تو فلانا نے یہ کر دیا، ان سب کے پیچھے عارف الوی صاحب کے صاحبزادے عواب الوی صاحب نے بہت سی کارستانیاں کی ہیں. تو لیکن ان کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ یا ان کے والد اپنی جماعت کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اور عارف الوی صاحب اگر اب تک صدر مملکت ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے. ہاں کر وہ کچھ نہیں سکتے، انہوں نے بڑی کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب کو فون دینے لگے تھے کہ یہ جی بات کر لیں آرمی چیف صاحب کو، آپ بھی آرمی عمران خان سے ملاقات ہے. عمران خان صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور فلان اور یہ. حالانکہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو آرمی چیف نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جی میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو عمران خان صاحب تو اس وقت سے پھر وہ فون کال کا ہی ویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ملی نہیں ہے. مل جائے گی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں ملے گی. ابھی آؤٹ گوئنگ عمران خان صاحب کے فون سے باہر ہوئی بھی ہے. جیسے ہی کھلے گی تو آپ کو پتہ ہے معاملات پھر خان صاحب کے جب سیدھے ہو جائیں گے تو پھر آج تک نہیں ہوئے، آگے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ہم بتا دیں گے. یہ جناب بلاگ تھا، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.